رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ربنا زدنا علما. اللهم ربنا زدنا علما. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. سورة قریش سورت 3 کے بعد نازل ہوئی. اور اس صورت کی 4 آیات ہیں، 17 کلمات ہیں، 73 حروف ہیں، اور یہ مکی صورت ہے. اس کے پیچھے بھی ایک تاریخی پس منظر ہے اور عربوں کی تاریخ کے کچھ واقعات ہیں، یا ان کی کچھ رہن سہن کا طریقہ، یا ان کے رویے، یا ان کا انداز کہہ سکتے ہیں. لإیلاف قریش، قریش جو ہے یہ دراصل تصغیر کے ساتھ یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے. یہ قرشن کی تصغیر ہے قریش، اور قریش جو ہے عرب کا ایک مشہور قبیلہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور یہ نام ان کے حرم میں جمع ہونے کی وجہ سے رکھا گیا تھا. قریش جو ہے یہ ایک مچھلی ہے، سمندر کی ایک مچھلی کے نام پہ رکھا گیا تھا، اور اس مچھلی کی خصوصیت یہ تھی کہ سمندر کے جانوروں کو دانتوں سے اس طرح کاٹتی جس طرح تلوار کاٹتی ہے، اور سمندر کے تمام جانور اس سے ڈرتے تھے، اس مچھلی سے. تو اسی کی نسبت سے حرم کے قریب رہنے والے لوگوں نے اپنے نام کو، جو قبیلہ تھا ایک خاص طور پہ جو حرم کی یعنی کعبے کی حفاظت کرتا تھا، ان کا نام قریش رکھا گیا. لإیلاف قریش، قریش کے دل میں محبت ڈالنے کی وجہ سے. اور ایلافی دراصل الفن یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کسی سے مانوس ہونا، اس سے محبت کرنا، یا پھر کسی کو کسی چیز سے مانوس کر دینا، اس کے دل میں اس کی محبت ڈال دینا. تو قریش کے دل میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محبت ڈالی تھی اور کچھ احسانات اللہ نے ان پہ کیے، ان کی وجہ سے تو ان کو اس کے وہ احسانات یاد کروائے جا رہے ہیں کہ ان احسانات کو یاد کرو جو تم پہ خاص طور پہ کیے گئے تھے. اور وہ بہت سے احسانات ہیں، ان میں سے ایک احسان یہ ہے کہ ان کو خانہ کعبہ کی رکھوالی کے لیے ان کو متعین کیا گیا، اور اس میں ان کے لیے بہت سے فوائد تھے. لإیلاف قریش، قریش کے دل میں محبت ڈالنے کی وجہ سے ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ایلافہم محبت ڈالنے کی وجہ سے رحلۃ الشتاء والصیف، سردی اور گرمی کے سفر کی، یعنی ان کے دل میں سردی اور گرمی کے سفر کی محبت ڈالنے کی وجہ سے یہ ان پر ایک خاص جو ہے ایک احسان ہے اللہ کا. قریشی مکہ جو ہے وہ مکہ میں رہتے تھے اور کعبے کے متولی تھے، تو یہ لوگ سال میں 2 تجارتی سفر کرتے تھے. گرمی کے موسم میں شام کی طرف جاتے تھے کیونکہ وہ علاقہ سرد تھا جس پر دوسرے علاقوں کے،
اور سردی کے موسم میں یمن کی طرف جاتے تھے کیونکہ وہ گرم علاقہ تھا۔ اور پہلا احسان تو اللہ کا قریش پر یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دل میں سفر کی محبت ڈالی، نہ انہیں سردی کے سفر میں مشقت محسوس ہوتی ہے نہ گرمی میں، اور سفر ہی دنیا میں وسیلہ ظفر بھی ہے، اور یہ سفر ان کے لیے بہت فائدہ مند ثابت بھی ہوا۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو سفر سے مانوس نہ کرتا تو وہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے۔ سفر سے جو مال و دولت، تجربہ، علم اور دنیا بھر کے لوگوں اور علاقوں سے واقفیت حاصل ہوتی وہ ان کو کبھی بھی حاصل نہ ہوتی۔ اللہ کے ہاں انسان اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی جاتا ہے نا تو وہ بھی اللہ کے احسان اور رحمت کی وجہ سے جاتا ہے۔ ہم پوری دنیا گھوماتے ہیں اور ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ اللہ کی خاص رحمت ہے، یہ کوئی ہمارا کمال نہیں ہے۔ ہم پورا پاکستان اگر دیکھ آتے ہیں تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، ہم اپنے وسائل کی بنا پر گئے، لیکن یہ بھی اللہ کی ایک رحمت ہوتی ہے کہ اللہ نے آپ کے دل میں یہ محبت پیدا کی ہے، ایک شعور پیدا کیا، آپ جاتے ہیں، آپ سیکھ کے آتے ہیں بہت سا، تو یہی نعمت ان کو بھی یاد کروائی جا رہی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ سفر سے منوس ہونے کی یہی نعمت قریش کو آگے چل کے ہجرت کے سفر میں بھی کام آئی کہ آسانی سے انہوں نے ہجرت کر لی، اور پھر کفار کے ساتھ لڑائی میں بھی یہ کام آئی، ان کا یہ تجربہ، ان کو لوگوں کا پتہ تھا لوگ کیسے ہیں اور ان کے ساتھ کیسے کمیونیکیشن کرنی ہے۔ اس کے بعد روم، شام، عراق اور فارس، ہند، سندھ، مصر اور افریقہ، جن جن علاقوں میں مسلمانوں نے فتوحات پائی، ان سب علاقوں میں یہ ان کی سفر کرنے کی جو محبت تھی وہ ان کے کام آئی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ مسلم قوم کے دنیا میں غالب آنے اور غالب رہنے کے لیے پہلا قدم یہی ہے کہ وہ سفر سے گھبرائیں نہیں، یعنی وہ سفر کریں، اور یہ اللہ کی خاص رحمت بھی ہوتی ہے کہ انسان آسانی بآسانی محبت اور شوق کے ساتھ سفر کرتا ہے۔ خیر، قریش مکہ کے دل میں یہ محبت ڈالی اور اس سے ان کو بہت زیادہ فائدہ بھی حاصل ہوتا تھا، بہت زیادہ، کیونکہ جب وہ دوسرے علاقوں میں جاتے تھے تو ان کو بہت پروٹوکول ملتا تھا، ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا تھا، ان سے ٹیکسز وغیرہ نہیں لیے جاتے تھے۔ کسی دوسرے علاقے میں جب جاتے ہیں تو وہ علاقے والے نا تجارتی سب مسافروں سے کوئی نہ کوئی ٹیکس لیتے ہیں یا پھر قافلہ لوٹتے ہیں، تو ان کے ساتھ کوئی بھی ایسا سین نہیں آیا۔ ان کو حرم کی وجہ سے، یعنی مکے کے متولی ہونے کی وجہ سے انہیں پروٹوکول دیا جاتا، اور اسی لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ عنکبوت بھی فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ایک امن والا حرم بنا دیا، جبکہ لوگ ان کے ارد گرد سے اچک لیے جاتے تھے۔ جو ارد گرد کا علاقہ تھا وہاں پہ لوگوں کو بہت خوف میں مبتلا تھے اور لوگ ان کو بہت زیادہ تنگ کرتے تھے، لیکن جو خانہ کعبہ کے ارد گرد حرم کی حدود میں رہنے والے لوگ تھے نا، ان کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاتا تھا، نہ ان کا کوئی قافلہ لوٹا جاتا تھا۔ ہر قبیلے اور ہر قوم والے ان کی رسپیکٹ کرتے تھے، انہیں کہیں جانے سے روکا نہیں جاتا تھا۔ اور ان پر ایک اور احسان یہ بھی تھا اللہ کا حرم کے متولی ہونے کی وجہ سے کہ ہر قسم کے پھل ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں یہاں پہنچتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں، اور کیا ہم نے انہیں ایسے امن والے حرم میں جگہ نہیں دی جس کی طرف ہر چیز کے پھل کھینچ کر لائے جاتے ہیں، اور یہ ہماری طرف سے خاص رزق ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ان پر اللہ کی خاص نعمتیں تھیں، اور ان نعمتوں کی وجہ سے کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ نعمتیں تمہیں عطا کی گئی، اب ان نعمتوں کے عطا ہونے کی وجہ سے کیا کرو، تم پر لازم ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، تو تم پر لازم ہے کہ تم عبادت کرو اس رب کی۔ کس رب کی؟ اس گھر کے رب کی، جس کی وجہ سے تمہیں اتنا پروٹوکول مل رہا ہے، اتنی امن والی زندگی گزارے ہو۔ الذی، وہ رب جس نے اطعمہم، جس نے انہیں بھوک سے بچایا، اطعمہم کھلایا، کھانا دیا انہیں، من جوع، بھوک سے، وہ آمنا، اور امن دیا، من خوف، خوف سے۔ تو اللہ ان پر اپنے ایک اور احسان کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے بھوک سے نجات دی اور امن بھی دیا۔ تو کیسے امن دیا؟ یہ جو بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ خانہ کعبہ کے متولی ہونے کی وجہ سے ان کو ہر علاقے میں پروٹوکول دیا جاتا،
عرب کے ارد گرد رہنے والے جو لوگ تھے دوسرے قبیلے تھے، وہ خوف اور خطرے کا شکار ہوتے، لوگ آتے ان پر چڑھائی کرتے، ان کو لوٹتے. لیکن جو قریش قبیلہ تھا، ان کے ساتھ کوئی بھی ایسا ویسا سین نہیں ہوتا تھا. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے دعا کی وجہ سے ان کو رزق بھی بہت زیادہ دیا جاتا. اب ان تجارتی سفروں اور مکہ کی تجارت کے مالک ہونے کی وجہ سے قریش نہایت مالدار تھے. حرم کی برکت سے بھی ان کو امن مل رہا تھا. تو یہ ساری نعمتیں کیوں ملی ان کو؟ اللہ کے گھر کی برکتوں کی وجہ سے. اور یہ صرف اور صرف ان پر اللہ کا ایک انعام تھا. اور جب یہ نعمتیں ساری اللہ نے دی تو ان پر لازم تھا یہ ساری نعمتوں کی یاد دہانی کیوں کروائی جا رہی ہے، کیوں بتایا جا رہا ہے کہ جس مالک نے تمہیں یہ ساری نعمتیں دی تو تم اس اکیلے کی عبادت کیوں نہیں کرتے، کیوں دوسروں کو اس کی عبادت کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. ٹھیک ہے، مقصد اور موضوع جو ہے باندھنا یہی ہے کہ انسان کو اللہ کی عبادت کی طرف اس کی توجہ مبذول کروائی جائے. کیوں دوسروں کے آگے جا کے سجدہ کرتے ہو، دوسروں کے آستانوں پہ نظریں چڑھاتے ہو، چڑھاوے چڑھاتے ہو، اکیلے اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ تو اگر ہم دیکھیں تو کسی بھی جگہ پہ دو چیزیں اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے رزق کی فراہی اور امن جیسی نعمت. اگر آپ کے پاس بہت زیادہ مال ہے لیکن آپ کا ماحول پرامن نہیں ہے تو آپ اس مال سے، اس کھانے سے کیا آپ کو فائدہ ہوگا؟ کیا آپ اسے انجوائے کر کے کھا سکیں گے؟ مثلا آپ کے پاس، آپ کے سامنے بہت زیادہ ڈشز ہیں لیکن سائڈ پہ ہی آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اور دنگا فساد، ایک دوسرے کے ساتھ لوگ جھگڑے ہیں، مار رہے ہیں. کیا وہ اتنی زیادہ ڈشز آپ کو خوش کر سکتی ہیں؟ وہ آپ کو فائدہ پہنچائیں گی یا آپ اسے انجوائے کر سکیں گے؟ بالکل بھی نہیں کریں گے نا. تو بھوک کے ساتھ امن کا ہونا بہت ضروری ہے. یہ دو اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں. تو اس لیے اللہ ان دو بڑی نعمتوں کی یاد دہانی کروا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان نعمتوں کی یاد دہانی کروانے میں مقصد کیا ہے کہ تم کیا کرو؟ اللہ کی عبادت کرو. اب یہ ہے کہ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کی بھی تو ڈیفینیشن ہمیں پتہ ہونی چاہیے نا. عبادت کسے کہا جاتا ہے؟ عبادت میں تین چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے ذل اور حب، یعنی جھک جانا، عاجزی، اور حب محبت. کیونکہ اگر انسان سے عاجز ہو جاتا ہے بہت زیادہ اللہ کے سامنے تو انسان جو ہے بڑی محبت کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ عبادت کرتا ہے. صرف اور صرف ڈر اللہ کا ہو نا، خوف ہو، تو شوق کے ساتھ عبادت نہیں ہوتی. تو محبت کا ہونا عبادت کے اندر بہت ضروری ہے. انسان شوق سے، اپنی خواہش سے اللہ کی عبادت کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری چیز تعظیم. تعظیم ہو تو انسان گناہوں سے بچتا ہے. مثلا جس انسان کی آپ عزت کرتے ہیں بہت زیادہ، آپ کا کوئی ٹیچر ہے اس کی آپ بہت زیادہ تعظیم کرتے ہیں، عقیدت کی نگاہ سے اسے دیکھتے ہیں، تو آپ چاہیں گے کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے وہ ٹیچر یا وہ انسان آپ سے خفا ہو جائے، آپ ناراض اس کو کر دیں. ہمیشہ آپ اس کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کریں گے. اس لیے عبادت خشوع خضوع کے ساتھ، جھکنے، محبت اور تعظیم کے ساتھ کرنے کا نام ہے. عبادت بے مزہ نہیں ہونی چاہیے، پوری محبت والی. ہم نے اپنی باتوں کو چیک کرنا ہے، ہماری باتیں پھیکی تو نہیں ہو گئی کہ بس چکر مار لی اور کوئی فیلنگس نہیں ہماری باتوں کے اندر. ٹھیک ہے، تو پوری محبت سے، نمی والی آنکھوں سے، جھکتے ہوئے عاجزی کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ ہماری عبادتیں ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں بھی اللہ نے ان نعمتوں سے نوازا ہے. تو اس آیت، اس پوری صورت سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ جس طرح قریش مکہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمتوں کو یاد کروا کر اور نعمتوں کو یاد کروا کر ان کو عبادت کی طرف ان کی توجہ کروائی ہے، اسی طرح ہمیں بھی اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں انہیں یاد کرنا چاہیے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں میں اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر تم کفر کرو گے، تم نہ شکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے شکر سے انسان کی عبادتیں اور مزیدار ہو جاتی ہیں. جب بھی عبادتیں بے مزہ ہونے لگے تو اللہ کی جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں نا، ہم اگر ایک کھانا آرام سے بیٹھ کے کھا سکتے ہیں تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر ہم سکون سے قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں تو اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے. اور عبادت میں
اور بڑھ جانا چاہیے۔ قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی اللہ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا، ساتھ ہی اپنی نعمتوں کی بھی یاد دہانی کروائی۔ جیسے سورۃ البقرہ کے اندر آتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کیا لوگوں جو اللہ کی عبادت کرو، اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ پھر اللہ نے آگے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، کہ اللہ نے آسمان زمین بنایا، فرش بنایا، آسمان سے بارش نازل کی، اسے ثمرات تمہارے لیے اگائے زمین سے۔ تو اللہ نے مزید اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ تو عبادت کو واضح کرنے کے بعد عموماً قرآن کے اندر نعمتوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر عبادتیں بے مزہ ہونے لگے یا عبادتوں کی طرف ہمارا باتوں میں دل نہ لگے تو اس وقت ہمیں اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے۔ تو تلاوت سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ جی، تو کیا چیز سمجھ میں آئی؟ کیا بات سیکھنے کو ملی؟ کہ ہم نے اللہ کی عبادات میں اور خشوع پیدا کرنا ہے اور شوق کے ساتھ عبادت کرنی ہے، تعظیم اور محبت کا سجدہ کرنا ہے، اور اللہ کی نعمتوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ نعمتوں کا تذکرہ کرنا ہے۔ نعمتوں کا تذکرہ کرنے سے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، اور جب احساس پیدا ہو جاتا ہے تو پھر مزہ بھی آنے لگتا ہے۔ اگلی سورت دیکھتے ہیں، سورۃ الماعون۔ یہ سورت جو ہے سورۃ ماعون، اس سورت کے مکی یا مدنی ہونے کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہاں اس صورت کے اندر دکھاوے کی نماز پڑھنے والوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو اس سے یہ چیز صاف ظاہر ہوتی ہے کہ یہ مدنی صورت ہے، کیونکہ مکہ میں تو نمازیں دکھانے کے لیے نہیں پڑھی جاتی تھی، تو کیونکہ لوگ چھپ چھپ کے نماز پہلی پڑھتے تھے ڈر کی وجہ سے، تو اس لحاظ سے اس صورت کو مدنی صورت بھی کہا جاتا ہے، لیکن زیادہ کچھ لوگوں نے اس کو مکی صورت بھی کہا ہے۔ ماعون کہتے ہیں تھوڑی سی چیز کو۔ اس صورت کی 7 آیات ہیں اور 25 کلمات ہیں اور 125 اس صورت کے حروف ہیں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، ارأیت کیا تو نے نہیں دیکھا، کیا تو نے دیکھا، الذی اس شخص کو، یکذب جو جٹلاتا ہے، بالدین دین کو۔ دین کا معنی دین بھی ہے اور دین کا معنی جزا بھی ہے۔ کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو جزا کو جٹلاتا ہے، جو انکار کرتا ہے؟ کیسے؟ عملی انکار بھی ہو سکتا ہے اور قولی انکار بھی، لیکن زیادہ تر یہاں پہ عملی انکار ہے کہ اس کا عمل ہی ایسا ہے کہ جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ جزا کے دن کو مانتا ہی نہیں ہے۔ کیسا عمل ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، تو یہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یہ کون سا شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے؟ تو یتیم کو دھکے وہی، یتیم کون ہوتا ہے؟ وہ نابالغ بچہ جس کے پیرنٹس فوت ہو جاتے ہیں، اور ہر بندہ اس کو شفقت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ انسان آٹومیٹکلی محبت کرنے لگتا ہے نا ایسے لوگوں سے، لیکن جو بندہ اس کو دھکے دیتا ہوگا اس شخص کا کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو جزا کو جٹلاتا ہے؟ یہ وہی شخص ہو سکتا ہے جس کو اللہ کی ذات پر یقین نہیں کہ اللہ جزا دے گا، وہ بے رحم انسان ہے، وہ جزا کو جٹلانے کی وجہ سے اتنا سنگ دل ہو گیا ہے کہ اس کے سامنے دنیا ہی سب کچھ ہوتی ہے، اس لیے اسے کسی یتیم سے ہمدردی نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی مسکین کو کسی قسم کا کوئی فائدہ پہنچاتا ہے، بلکہ ان کے حقوق غصب کرنے پر تلا رہتا ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس کے حقوق
لے بھی لیے یعنی اس کا حقوق ادا نہ کیے تو مجھے کون پوچھے گا؟ تو یہ بے رحم انسان وہی ہو سکتا ہے جس کا کوئی دین نہیں، جو دین کو جٹلاتا ہے، جو جزا کو جٹلاتا ہے۔ یتیم کی وراثت اس وقت نہیں ہوتا تھا کہ ورثے میں بہت زیادہ جائیداد لوگ چھوڑ جاتے تھے، آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا تھا، اور جو لوگ ان کی پرورش کرتے تھے وہ ساری کی ساری جائیداد اپنے لیے یوز کر لیتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یتیم اپنے باپ کی وراثت مانگے یا اپنا کوئی اور حق مانگے تو ایسا شخص اسے دکے مار کر باہر نکال دیتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَلَا يَحُضُّ اور نہیں ترغیب دیتا عَلَى طَعَامِ کھانے پر، المسکین مسکین کو، یعنی مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا۔ مسکین پر رحم کرتے ہوئے اسے خود کھانا کھلانا تو دور کی بات، وہ کسی دوسرے کو بھی اس کے کہنے پر کھانا دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ضرورت مند، مفلس، بے کس، بے آسرا لوگ معاشرے کا حق ہوتا ہے کہ معاشرے پر یہ فرض ہے کہ وہ ان کے حقوق ادا کریں، ان کو کھانا کھلائیں۔ اگر انہوں نے کچھ نہیں کھایا تو ارد گرد رہنے والوں سے پوچھ گچھ ہوگی کہ یہ لوگ جو ہیں بھوکے سو گئے تھے، تو تم ان کے پاس کھاتے رہے، کیا تم نے ان کا خیال رکھا؟ تو یہ جو مسکین کو اگنور کرنے والا بندہ، جو اس کے کھانے کا خیال نہیں رکھتا، اس کی کوئی فکر نہیں کرتا، یہ وہی بندہ ہو سکتا ہے جو آخرت کی فکر نہیں کرتا۔ کیونکہ آخرت کی فکر، پچھلی بات کی گئی نا، اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا تو نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا جو جزا کو جٹلاتا ہے؟ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جو لوگ بے رحم ہوتے ہیں، جو لوگ سنگ دل ہوتے ہیں، جو غربا، یتیم، مسکین کا خیال نہیں رکھتے، ان کی زندگیوں کو مذاق بنا دیتے ہیں، ان کو پروٹوکول نہیں دیتے، ان کو حقیر سمجھتے ہیں، ان پہ ترس تو کھاتے ہیں لیکن ان کو کوئی سہولیات مہیا نہیں کرتے، یہ بے رحم اور سنگ دل انسان وہی ہو سکتے ہیں جن کو آخرت پر یقین ہے، جن کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزا دیں گے ان کے اچھے اور رحم کرنے کی وجہ سے۔ اور یتیم کی پرورش کرنے والے کا تو اتنا زیادہ مقام ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جگہ دیں گے، یعنی ہمسایہ ہوگا یتیم کی پرورش کرنے والا۔ اور پھر یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے کے ہاتھ رکھنے پر اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر و ثواب عطا کرتے ہیں، اتنا زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یتیم کی پرورش کرنے والے کو اجر و ثواب سے نوازتے ہیں۔ تو جو بندہ ان کو دکے دیتا ہوگا اس کا کیا انجام ہوگا؟ اس لیے آخرت کی فکر انسان کو نرم دل بناتی ہے، اور آخرت کو سامنے رکھ کر ہم اگر اپنی زندگی گزاریں تو ہمارے دل اور نرم ہو جاتے ہیں، اور جزا کو سامنے رکھ کے اگر زندگی گزاریں تو ہم بہت سے برے کام کرنے سے بچ سکتے ہیں۔ اس صورت کے دراصل دو حصے ہیں، ایک حصہ یہ ہے پہلی 3 آیات، اور اگلی جو آیات ہے نا، یہ دونوں الگ الگ نازل ہوئی تھی، پھر بعد میں ان کو اکٹھا کیا گیا۔ اگلا ٹاپک شروع ہوتا ہے انسان کے حقوق اللہ پر، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، فَوَيْلٌ پس ہلاکت ہے، یہ وہی ویل ہے جو وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ کے شروع میں ہے کہ برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے، یہ جہنم کی وادی ہے کہ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے، یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ کون سے نمازی ہیں جن کے لیے ہلاکت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے؟ کون سے نمازی ہیں؟ نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہو سکتی ہے۔ الذین ان نمازیوں الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ نمازی جو اپنی نمازوں میں غافل ہوتے ہیں، الذین وہ ہم عن صلاتهم ساہون، اور ساہون کہتے ہیں عمدن غافل ہونا، ایک ہے غلطی سے غفلت برتیاں، غلطی سے کوئی آگے پیچھے ہو گیا معاملہ، لیکن یہ وہ والے نمازی ہیں جو جان بوجھ کر اپنی نمازوں میں غفلت اختیار کرتے ہیں۔ اور اگر پچھلی آیات کے ساتھ ان کی مناسبت دیکھی جائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت کو جٹلانے والے اور قیامت کے دن پر یقین نہ رکھنے والے، جن کو پتہ ہے کہ ان کو جزا نہیں ملے گی، تو اپنی نمازوں کو کیا کرتے ہیں؟ بے پرواہی سے ادا کرتے ہیں،
کبھی لیٹ پڑھ دینا، کبھی پڑھ لینا کبھی نہ پڑھنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ کبھی پڑھتا ہے اور کبھی نہیں پڑھتا، تو جو وہ پڑھتا ہے نا اس کی وہ بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ یعنی پکا نمازی جو ہے نا وہی قابل قبول ہوگا۔ نماز میں غفلت میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ آپ جان بوجھ کر تاخیر کرتے رہیں، چلو ابھی وقت ہے ٹھہر کے پڑھ لیتے ہیں، اور جو ہے نا انسان اپنی زندگی کے دوسرے کاموں میں مگن رہے۔ نماز کی غفلت میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ طہارت کا خیال نہ رکھنا، جگہ کا پاک نہ ہونا، اور قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا نہ کرنا، اور پھر رکوع سجود کو پورا نہ کرنا۔ اس کی مزید وضاحت بھی کچھ مفسرین نے کی ہے، جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ اس سے مراد وہ نمازی ہیں جو منافقین کی نمازیں ہیں، جو صرف دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، یعنی لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں تو پڑھ لیتے ہیں ورنہ چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر دوسرا اس کے بارے میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ پڑھتے تو ہیں، وقت بھی ضائع کرتے ہیں، لیکن نماز پڑھتے وقت ان کی انٹینشن یہ نہیں ہوتی کہ وقت پہ ادا کریں، لیٹ نماز پڑھتے ہیں، جان بوجھ کے نماز کو لیٹ کرتے ہیں۔ تو یہ جو لیٹ والی نماز ہے یہ منافق کی نماز ہے۔ وہ بیٹھا رہتا ہے سورج کو دیکھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان ہو جاتا ہے نا تو اٹھ کر ٹھونگے مارتا ہے، اور اس میں اللہ کو یاد نہیں کرتا مگر تھوڑا سا۔ یعنی جلدی میں جو نماز پڑھیں گے اس میں خشوع کیسے آئے گا؟ خشوع خضوع نہیں آئے گا، اللہ کے ساتھ سرگوشیاں کرنے کا مزہ نہیں آئے گا، نہ ہی انسان تدبر کر سکے گا۔ تو اس لیے نمازیوں کے لیے خلاقت، کن نمازیوں کے لیے خلاقت؟ جو پڑھتے تو ہیں یا تو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، یا پھر وقت ضائع کر کے پڑھتے ہیں، اس کے وقت پہ ادا نہیں کرتے۔ یہ ایک اور چیز یہ بتائی گئی ہے کہ ان کا نماز ادا کرنے کا انداز بتاتا ہے کہ انہیں اپنی نماز سے کوئی سروکار نہیں، یعنی بس برائے نام نماز ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نمازوں کے متعلق فرمایا ہے کہ بے شک منافق لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دیتے، نہیں سکتے۔ اللہ کو دھوکہ دینے والا جو اللہ کو دھوکہ دینے والا ہے اور جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ سستی کرتا ہے، لوگوں کو دکھاتا ہے اور اللہ کو یاد نہیں کرتا، الا قلیلہ، مگر بہت تھوڑا۔ تو اپنی طرف سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دیں، لیکن اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے کہ ان کو ان کی نمازوں سے غافل کر دیتا ہے، اور ان کو احساس ہی نہیں ہوتا۔ وہ کوشش بھی کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے بدلے میں ان کے ہاتھ میں ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا۔ تو یہ ایک ان کے ساتھ دھوکہ ہی ہوا نا، محنت بھی کی لیکن اجر و ثواب کے مستحق بھی وہ نہ ہوئے۔ پھر ایک اور چیز یہاں پہ بیان کی گئی کہ نماز کو بھول جانا، یعنی نماز میں غفلت میں پڑ جانا، غلط اختیار کرنا۔ تو نماز میں جو بھول چوک ہے وہ مخلص مسلمان سے بھی ہوتی ہے، لیکن جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوئی تھی کہ ظہر کی 2 رکعتیں پڑھا کر آپ نے سلام پھیر دی، حالانکہ 4 پڑھانی تھی۔ اس طرح کی غلطی ہو جاتی ہے، لیکن نماز ہم عن صلاتہم ساہون، یعنی نماز ہی سے بھولے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ان سے ان کی نماز میں بھول ہو جاتی ہے، یہ لفظ نہیں استعمال ہوا کہ ہم فی صلاتہم ساہون، کہ ان سے ان کی نماز میں بھول ہو جاتی ہے۔ یہ تو ہو جاتی ہے نا، انسان ہے ہم، لیکن استعمال ہوا ہم عن صلاتہم ساہون، یعنی وہ اپنے نماز ہی سے بھولے ہوئے ہیں، خیال ہی نہیں کہ نماز پڑھنی ہے، پڑھتے ہیں تو یاد ہی نہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، نہ خشوع ہوتا ہے نہ خضوع، داڑھی اور کپڑوں سے کھیل رہے ہیں، جماعیاں لے رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، اور یا جائے نماز کے ساتھ جو ڈیزائن بنا ہوتا ہے اس کی طرف ساری توجہ ہوتی ہے، ساری نماز بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن کچھ نہیں پتا ہوتا کیا پڑھا ہے۔ تو ایسی نماز ادا کرنے والے کو کہا گیا ہے فویل للمصلین، ایسی نمازیں ادا کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے، جو دکھاوے کی، شہرت کی نماز ادا کرتا ہے، جو محض لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز ادا کرتا ہے۔ اور جیسے غیبت کے لیے ہلاکت ہے، وہاں پہ ہلاک کی بات ہوئی نا، تو یہاں پہ حقوق اللہ کی بات ہوئی، وہاں پہ حقوق العباد کی۔ تو ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں بس نماز پڑھ لیں، باقی جو ہے نا معاملات جیسے بھی ہوں، ہم نمازی تو ہیں نا۔ تو اللہ نے نمازیوں کے لیے ہلاکت رکھی ہوئی ہے، اگر نماز ہی صحیح نہ ہوئی، نماز میں غلطیاں آ گئی تو پھر کیا ہوگا۔ اور کچھ لوگ ہمارے معاشرے کے ایسے بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ صرف اخلاق اچھا ہو تو انسان پاس ہو جائے گا،
تو صرف اخلاق کے ساتھ بھی کام نہیں چلے گا اور صرف نماز کے ساتھ بھی کام نہیں چلے گا. دونوں کے اندر جب تک اخلاص نہیں ہوگا اور انسان باقی ریچولز کو بھی نہیں دیکھے گا تب تک انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. اور پھر آخری آیت بہت انٹرسٹنگ اور بہت مزے کی ہماری زندگی کی حقیقت کو بیان کرتی ہوئی وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ وَيَمْنَعُونَ اور وہ روکتے ہیں الماعون عام برتنے کی چیزوں سے. اس سے کیا مطلب ہے؟ معون روک دیتے ہیں. اس کے بہت سے میننگز کے یہ ہیں. ایک اس کا مطلب جو ہے زکوٰۃ بھی لیا گیا ہے اور معمولی سی چیز بھی اس کا مطلب ہے. پھر مانگنے والے کو دینے والی چیز بھی اس سے مراد ہوتی ہے. برائی اور حسن سلوک اس میں آ جاتا ہے. یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں، ایسی چیزیں جس کے کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، معمولی سی چیزیں. ٹھیک ہے. شیء قلیل یعنی ہر وہ چیز جس سے عام ضرورتوں میں مدد لی جاتی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دکھاوے کے لیے بڑے بڑے کام کرتے ہیں. نماز ادا کر لیتے ہیں دکھاوے کے لیے، چاہے وہ قبول نہ بھی ہو، لیکن جہاں دکھاوا نہ ہو وہاں پہ چھوٹی چیز بھی قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، چھوٹے چھوٹے کام بھی نہیں کرتے. جیسے کوئی چیز آپ سے لینے آ جاتا ہے، مثلا کوئی سوئی لینے آ جاتا ہے ہمارے گھر میں، جھاڑو کی ضرورت کسی کو پڑ جاتی ہے ساتھ والوں کو، یا پھر اسی طرح عام ضروریات زندگی کی چیزیں جو ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی، کلہاڑی کی ضرورت پڑ جاتی ہے، پیالے کی، یا آگ چلانے کے لیے ماچس کی ضرورت ہو جاتی ہے. اگر ہم ان کو دیں گے تو ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. لیکن اتنے اندر سے بخیل ہوتے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا، اگر ہم انکار کر دیا تو کون سا کسی کو پتا چلے گا، یا ہم نے اگر جھوٹ بول دیا کہ میرے پاس یہ چیز نہیں ہے تو کون سا کسی نے مجھے کچھ کیا لینا ہے، میری چیز ہے نا تو میں دوں یا نہ دوں. تو اللہ کہتے ہیں کہ ہلاکت ہے یہ وہ لوگ ہیں جو یمنعون الماعون عام برتنے کی چیزوں کو روک لیتے ہیں. معمولی سے معمولی چیز جو استعمال کے بعد انہیں واپس مل جائے گی وہ بھی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ کیونکہ آخرت میں اس کے ثواب کی انہیں امید ہی نہیں. ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ کسی کی ہیلپ کریں گے، یہ کسی کو یہ چیز دیں گے تو ان کو کوئی فائدہ تو ہونا نہیں. کیا فائدہ ہوگا؟ تو انہیں دنیا میں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، اس لیے وہ کسی کی ہیلپ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ چیزیں جو ہم کسی کو اگر دے لیں وہ معمولی چیزیں جس سے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچ. جیسے کوئی موبائل کا چارجر ہم سے مانگ لیتا ہے تو ہمارے موبائل میں چارجنگ ہے، فل ہے تو ہم دے دیں، ہمیں کوئی نقصان تو نہیں نہ ہوگا. یعنی ایکسٹرا چیزیں اگر پڑی ہیں تو ہمیں دے دینی چاہیے. اب اس میں یہ نہیں ہے کہ جو ہم استعمال کر رہے ہیں، جیسے ہم موبائل پہ کلاس لے رہے ہیں تو ابھی ہمیں اس کی ضرورت ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی میری کلاس ختم ہوگی پھر آپ کو دے دوں گی. ٹھیک ہے. تو وہ تمام چیزیں، اس سے مراد وہ عام چیزیں، وہ تھوڑی سی چیزیں، وہ قلیل اور حقیر چیزیں جس کے دینے سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوتا یا ہماری ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ان چیزوں سے ہاتھ روک لیتے ہیں. یہ چیزیں لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے. اس کا اتنا بڑا نقصان کیوں رکھا گیا ہے؟ اس کے لیے ہلاکت کیوں ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس سے باہمی تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. گھٹن، نفرت، بغض، اسے ہم ایک دفعہ انکار کریں گے، دفعہ وہ ہمیں انکار کر دے گا تو آپس میں وہ نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے نا. تو اس لیے اس سے پھر نمازیں بھی خراب ہوتی ہیں. پھر لوگ نمازوں کا تانا بھی دیتے ہیں کہ ویسے تم بڑے متقی پرہیزگار بنتے ہو تو لوگوں کی ہیلپ کرتے ہوئے تو تمہیں کوئی بھی تمہارا دل نرم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اس لیے یہ صورت ہمیں حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں کی طرف ہمیں رغبت دلاتی ہے. چھوٹی سی صورت ہے اور بہت اس کے ٹاپکس جو ہے نا بہت وسیع اور بلیغ ہیں کہ اگر اس کو ڈسکس کیا جائے تو انسان کافی زیادہ لیکچرز اس پر جو ہے نا رکھ سکتا ہے. کہ پہلی 3 آیات معاشرے کے غریب طبقہ کا خیال نہ رکھنے والوں کے لیے، اور بتایا کہ کیوں نہیں وہ رکھتے، کیونکہ وہ لالچی ہوتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ مسکین مجھے کیا دے دے گا، یتیم میں اس کو مدد کروں گی تو مجھے کیا دے دے گا. ہم ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں جہاں پہ ہمیں پروٹوکول ملنے کا خیال ہوتا ہے. وہی چیز اگر کوئی بڑے خاندان کا آ کے ہم سے مانگے نا تو ہم اس کو ٹرے میں پیش کرتے ہیں بڑی عزت کے ساتھ. جی یہاں سے تو عزت ملنی ہے، واہ واہ ہوگی. اور وہی چیز اگر ہم سے کوئی یتیم مسکین طلب کریں یا مانگیں یا اس کو ضرورت ہو تو ہم اگر
پہلے تو اس کو دیتے نہیں، اگر دیں تو اتنا جھڑک کر تانے سنا کر تکلیف دے کے دیتے ہیں کہ اس کا بھی دل نہیں چاہتا کہ وہ چیز وہ لے کر جائے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اس سورت کا دوسرا حصہ کہ نمازوں میں غفلت. تو نمازوں میں غفلت کب ہوتی ہے؟ سورت مریم کے اندر ایک آیت ہے بڑی خوبصورت کہ انسان نمازوں میں غفلت تب برتتا ہے جب انسان شہوات میں پڑتا ہے. تو اس کی کیا اگزامپل ہو سکتی ہے؟ مثلا ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں تو بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو وہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہماری شہوات ہے، دیکھنے کو اور دل کرتا ہے، اٹریکشن ہے ان کے اندر. پھر پارٹی میں گئے ہیں، اٹریکشن ہوتی ہے نا، وہاں پہ نمازیں ضائع ہو گئی. پھر گیم کھیل رہے ہیں تو گیم اگلا لیول پورا ہوتے ہوتے ہماری نماز اتنی لیٹ ہو جاتی ہے کہ آخری وقت بھی ختم ہو جاتا ہے. باتوں میں وقت گزار دیتے ہیں، کوئی آپ کا پسندیدہ بندہ آیا ہے یا آپس میں آپ کٹھے ہیں تو بیٹھے بیٹھے بہت زیادہ وقت گزر گیا، کسی کو نماز کا خیال نہیں آیا. تو شہوات کو جب ہم شہوات میں پڑ جاتے ہیں تو نمازوں میں غفلتیں برتنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹیلی فون پہ باتیں کرتے رہتے ہیں، کال آئی ہے کوئی نہیں، اسٹیٹس چیک کر رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں، فیس بک کو سکرول کرتے جا رہے ہیں، یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھتے جا رہے ہیں. سب شہوات ہے. چلو قضا کر کے پڑھ لیں گے، تھوڑی دیر بعد پڑھ لیتے ہیں. وہ تھوڑی دیر گزرتی جاتی ہے، رات ہو جاتی ہے، رات کو تاخیر سے سوتے ہیں، صبح فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے. تو یہ ہم اپنی شہوات کی وجہ سے اپنی نمازوں کو بہت زیادہ لیٹ کرتے جا رہے ہیں. تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان ایسے نمازوں کے لیے ہلاکت رکھی. تو اللہ ہم سب کو وقت پہ نماز ادا کرنے والا اور محبت سے ادا کرنے والا ہمیں بنائے، اور ہمیں ان تمام چیزوں پر جو ہم نے سیکھی عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا کرے. تلاوت سنی اور غور و فکر کے لیے کہ یہ صورت ہمیں الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.